ٹیکس اصلاحات میں عام آدمی کی سہولت پر توجہ مرکوز کی جائے۔ وزیراعظم کی ہدایت۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن پر مبنی نظام کے اطلاق اور اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ایف بی آر کی تمام اصلاحات کی شفافیت کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ عوام کی سہولت کے لیے ٹیکس گوشواروں کو ڈیجیٹل، مختصر اور مرکزی ڈیٹا بیس سے منسلک کر کے آسان ترین بنا دیا گیا ہے۔ نئے آسان ٹیکس گوشواروں سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ٹیکس گوشواروں ریٹرنز کی آسانی کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نئے نظام کے تحت گوشوارے جمع کروائیں۔ حکومت کی اولین ترجیحات میں ٹیکس بیس کا اضافہ اور غریب آدمی پر ٹیکس کے بوجھ میں مزید کمی شامل ہیں۔ معیشت مستحکم، غذائی اشیاء کی قیمتیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ چینی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ معمول کی بات ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا ملک میں فوری طور پر شرح نمو میں اضافہ ہو، لیکن ایسا کرنا زر مبادلہ کے ذخائر پر شدید دباؤ کا باعث بنتا ہے، جس سے معیشت دوبارہ غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہوگا۔ بنیادی غذائی اشیاء کی قیمتوں کو ماہانہ بنیادوں پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ جتنی گنجائش تھی تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیا۔ حکومت نے اپنے اخراجات میں کمی کی ہے۔ ایف بی آر کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا تھا جو واپس لے لیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی۔ ملکی استحکام میں اوورسیز پاکستانی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اصل مسئلہ سیلز ٹیکس فراڈ کا ہے اور اس وقت ایف بی آر کی مکمل ٹرانسفارمیشن جاری ہے۔ حکومت نے معاشی استحکام میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا۔ اب مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے تاکہ پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ قانون صرف غریب کے لیے نہیں، طاقتور پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا بڑا خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، پیرا کی گرفت اتنی بڑی ہوگی۔ ڈی جی پیرا حکومتی اقدامات کی عملداری کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تجاوزات کو ہٹانے کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تجاوزات کی وجہ سے بازار تنگ ہو گئے تھے، اب تجاوزات کا خاتمہ کر کے بازاروں کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے فورس کام کرے گی۔ پنجاب میں امن و امان اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی۔ کہیں بھی ذخیرہ اندوزی نظر نہیں آنی چاہیے۔ منافع خور مافیا کو نکیل ڈالنے کا وقت آ گیا۔ منافع خوروں کو کھلا چھوڑ دیں تو پنجاب میں بھی آلو ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس پہلے 1,35,000 پھر 1,36,000 کی حد عبور کر گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا اسٹاک مارکیٹ 1,36,000 سے زائد پر اختتام پذیر ہوئی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری کی پاکستانی معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی سمت درست ہونے کے عکاس ہیں۔ کاروباری برادری کو ملک میں کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے کا خدشہ۔ صدر مملکت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ری آرگنائزیشن آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی کام کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی۔ ایف سی میں پورے پاکستان سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ ایف سی کے حوالے سے آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم آئینی اسٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام بدلا گیا۔ کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر کا کہنا ہے کہ ایف سی کے 41 ونگز ہوں گے۔ ایف سی کو 6 ڈویژنز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے آپریشنل ضروریات کو وفاق پورا کرے گا۔ ایف سی جس ایکٹ کے تحت کام کر رہی تھی اس کو 100 سال سے زائد گزر گئے۔ غریب آدمی تو پس کے رہ گیا، وہ تو خرید ہی نہیں سکتا چینی۔ عوام جو ہے بہت زیادہ اس وقت نا ہائپر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس میں کوئی کریں، کیونکہ غریب عوام ہے وہ چینی نہیں خرید سکتی۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ نرخ عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ کہیں چینی 190 روپے فی کلو تو کہیں 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے فوری نرخ نامے جاری کرنے کا مطالبہ، کہا پرائس کنٹرول کمیٹیاں متحرک کی جائیں تاکہ مصنوعی مہنگائی کو روکا جا سکے۔ عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاری، قیمتوں میں پھر بڑا اضافہ متوقع۔ پیٹرول 6 روپے 60 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے تک اضافے کا امکان۔ آگرہ حتمی ورکنگ تیار کر کے کل وزارت خزانہ کو بھیجے گا۔ وزارت خزانہ وزیراعظم سے مشاورت کے بعد نئی قیمتوں کی منظوری دے گی۔ خیبر پختونخوا کے 38% عوام وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے مطمئن۔
50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहरों में वक्त ज़ाय कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट की बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमायां तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे को फॉर्म 47 की हुकूमत की इबा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा, मफरूजों पर मबनी इस सर्वे का हकीकत से दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। अवाम जानती है कि उनके मैंडेट को कौन चोरी करके इख्तिदार में बैठा। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलप चंद टक्कों के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना काबू में ही मुमकिन है। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत अयां हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 71% अवाम चाहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया कि केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को अपने भाई के साथ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो बयान में इंजीनियर जियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई से इस्तिफादा कर लो कि उनका मुझसे मुकाबला कराओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इख्तिदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाजे गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का वक्त आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कल मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था, मौलाना फजलुर रहमान मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो मैं, वरना मौलाना सियासत छोड़ दें। लाहौर में मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन के बाद पीटीआई की क़यादत में इख्तिलाफात उरूज पर। अली हमजा के बयान पर शेख वकास अकरम का इजहार नाराजगी। वीडियो पैगाम में कहा कि आपने मेरा मैसेज सयाक को सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया। उनका मजीद कहना था कि मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं, मैं उन्हें असल हकायक बताऊंगा। कोर कमेटी में आपके कहने पर हमने क्या किया। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को कहा कि गंडापुर ने 90 दिन तजाद वाज़े है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं 90 दिन में पाकिस्तान में वैसे ही बदनाम हो चुके हैं। अगर गंडापुर बानी पीटीआई से हटकर ऐलान कर रहे हैं तो खुद जाने। पीटीआई का पावर शो पुरअमन रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। सियासी सरगर्मियाँ पुरअमन हो तो ज़रूर जारी रहें। मिर्जा अफरीदी को नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना है मिर्जा अफरीदी मालदार हैं, शायद बोली लगा दी हो। मौलाना फजलुर रहमान एक मुस्तनद और मजबूत सियासी कुव्वत है। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी होल्ड नहीं रहा जो माजी में था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंसूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस में शहबाज शरीफ को 18 जुलाई सुबह 10 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर जिरा के लिए तलब कर लिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि फरीक़ैन को शवाहिद पेश करने की इजाज़त देना ज़रूरी है। आला अदालतों के फैसलों की रोशनी में तकनीकी निकात पर इंसाफ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग के वकील ने कहा कि जेयूआई और नून लीग की नशिस्तें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें भी 9-9 होनी चाहिए।
پیپلز پارٹی کے وکیل نیر بخاری نے کہا کہ ان کی جماعت کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں صرف 4 نشستیں ہیں، پہلے نون لیگ اور JUI کا تنازع حل کیا جائے۔ ANP کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ضمنی انتخابات میں ان کی جماعت نے 1 نشست جیتی، جس کا اثر مخصوص نشستوں کی تقسیم پر بھی ہوتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے 2 مراحل میں نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، پہلے سنی اتحاد کونسل والا معاملہ زیر غور تھا۔ ججز سینیارٹی کیس کے فیصلے کے خلاف مزید 2 انٹرا کورٹ اپیلیں دائر، سپریم کورٹ سے ججز سینیارٹی کیس کا 19 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھانہ کھنہ کی حدود سے لاپتہ شہری نسیم بٹ کی بازیابی کی درخواست پر وفاق اور پولیس کو نوٹس جاری۔ جواب طلب جسٹس انعام امین منہاس نے لاپتہ شہری کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ 8 اور 9 جولائی کی درمیانی شب نامعلوم افراد نسیم بٹ کو لے گئے۔ وکیل نے کیس کی فوری نوعیت کے پیش نظر جلد سماعت کی استدعا کی۔ جسٹس انعام نے کہا کہ وہ دستیاب نہیں ہوں گے، کیس دستیاب بینچ میں مقرر کیا جائے گا۔ نئی سولر پالیسی میں نیٹ میٹرنگ ختم، بجلی واپس خریدنے کی نئی شرح شامل۔ نئی سولر پالیسی کے تحت سولر پینل پر گراس میٹرنگ نافذ کی جائے گی۔ بائی بیک بجلی کے نرخ 11 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر۔ پرانے سولر صارفین 27 روپے پر ہی بجلی بیچتے رہیں گے۔ ملک میں بجلی کے نرخ کا 1/3 بائی بیک نرخ مقرر ہوگا۔ نئی پالیسی نیپرا سے منظوری کے بعد کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی صحت کمیٹی میں مردہ مریض کو شفا انٹرنیشنل اسپتال میں داخل رکھ کر پیسے 2011 میں کمانے کا انکشاف۔ ایک برین ڈیڈ مریض کو 1 ہفتے تک وینٹیلیٹر پر رکھ کر 1000 سے 1,70,000 روزانہ وصول کیے گئے۔ واقعے کی عینی شاہد زہرا ودود فاطمی کے مطابق مریض کو ابتدائی طور پر پمز اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے برین ڈیڈ قرار دے دیا۔ خاندان کے اصرار پر مریض کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا، وہاں برین ڈیڈ ہونے کی تصدیق کے باوجود مریض کو داخل رکھا گیا۔ لواحقین کے مطالبے کے باوجود اسپتال نے مریض کو ڈسچارج نہیں کیا۔ 1 ہفتے بعد وینٹیلیٹر ہٹایا گیا۔ قائمہ کمیٹی IT کی PTCL کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کی سفارش۔ چیئرمین کمیٹی کا CL حکام پر PTCL کی پراپرٹیز کی فروخت اور خریداری معاہدے کے بریف پیپرز تاخیر سے جمع کروانے پر برہمی کا اظہار۔ قائمہ کمیٹی نے LDIP آپریٹرز کی لائسنس فیس کے معاملے پر ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ رکن قومی اسمبلی امین الحق کی زیر صدارت قومی اجلاس میں PTCL پراپرٹیز کی فروخت اور خریداری معاہدے کا ایجنڈا زیر بحث آیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ PTCL نے سوالات کے جوابات وقت پر نہیں بھجوائے۔ 3 سے 4 روز پہلے PTCL کو جوابات کمیٹی ارکان کو بھجوانے چاہیے تھے۔ کمیٹی کے رکن شیر علی نے کہا کہ برہمی سے کچھ نہیں چلتا، PTCL کے خلاف تادیبی کارروائی کریں۔ پیسہ رکھ کے بیٹھنا اور خرچ نہ کرنا سنجیدہ بے ضابطگی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر سید نوید قمر کا کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں کھٹمنڈو میں پاکستانی ایمبیسی آفس اور رہائشی کمپلیکس کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ سے کرائے کی مد میں 181 ملین کے اخراجات سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ۔ نوید قمر نے کہا کیا ڈسپلنری ایکشن لیا گیا؟ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ اگر پیسے بھی تھے، زمین بھی تھی اور منظوری بھی تھی تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا۔ جتنا کرائے پر خرچہ ہو وہ نقصان ہے۔ 181 ملین کرائے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے؟ سیکرٹری خارجہ نے کہا کرائے علیحدہ اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے، کون ذمہ دار ہے؟ کمیٹی نے 30 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ زرعی شعبے میں اہم اصلاحات، نافسا کا قیام، ترقی کی جانب اہم سنگ میل۔ DPPO اینیمل کوارنٹائن کو ضم کر کے نئی فوڈ سیفٹی اتھارٹی نافسا بنا دی گئی۔ نافسا کا مقصد عالمی معیار کے مطابق جدید زرعی نظام متعارف کروانا۔ میتھائل برومائڈ کا غیر ضروری استعمال کم، فی کنٹینر 40,000 روپے تک کی بچت۔ SIFC کی معاونت سے زرعی شعبے میں جدیدیت اور شفافیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گند کوٹ میں سول جج اور نیب اسلام آباد ٹیم کی مشترکہ کارروائی۔ گندم کے گودام پر چھاپا، 30,000 بوریاں خراب حالت میں برآمد، 62,000 بوریاں غائب ہونے کا انکشاف۔ سندھ حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان، ذمہ دار افسران غائب۔ کرپشن اور غفلت پر گرفتاریوں کا امکان، شہریوں کا شدید رد عمل، وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں گرفتار چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ FIA کے مطابق 164 اسامیوں پر 332 افراد بھرتی کیے گئے۔ ملزم پر رشوت کے الزامات بھی ہیں۔ چیئرمین PARC نے کہا بھرتیاں اشتہار اور کمیٹیوں کے ذریعے کی گئی۔ کیس میں ملوث دیگر افسران اور اہلکاروں کی گرفتاریوں کے لیے FIA کے چھاپے۔
उमैर असगर की मौत हादसा या साजिश, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक सैंपल्स की जांच। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 9 सैंपल जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाए गए, जिनमें उमैर असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल है, जिससे DNA की तस्दीक की जाएगी ताकि किसी मुमकिन ताल्लुक या तजाद का जायजा लिया जा सके।